اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں ویلکم، خوش آمدید۔ آج ایک بہت بڑی کہانی، بہت بڑی داستان۔ ناظرین، عام طور پہ یہ تصور کیا جاتا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ پاک و ہند کی فلم لائن میں جن خواتین نے حصہ لیا، جو خواتین یا ایکٹریسیں جو ہیں آئیں، نمایاں ہوئیں، غیر نمایاں ہوئیں، ان میں سے زیادہ تر کا تعلق بازار حسن سے ہے، اور ان خواتین کے بارے میں آپ چاروں طرف نیگیٹو کہانیاں سنتے ہیں، ان کے کردار پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، جس سے ایک تاثر ملتا ہے کہ فلم انڈسٹری جو ہے کوئی اچھا شعبہ نہیں ہے، خاص طور پہ خواتین کے لیے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان فلم انڈسٹری میں بے شمار خاندانی خواتین بھی آئیں اور انہوں نے بہت نام کمایا۔ ہماری آج کی کہانی ہے اداکارہ مسرت نذیر کے بارے میں۔ اداکارہ مسرت نذیر اس وقت اپنے عروج پر تھیں جب صبیہ خانم کو صف اول کی اداکارہ قرار دیا جاتا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ فلم انڈسٹری پہ مسرت نذیر کی اجارہ داری تھی۔ مسرت نذیر کے نہ کوئی آگے تھا، نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں۔ مسرت نذیر ہر اردو اور پنجابی کی ہر دوسری فلم میں کاسٹ کی جا رہی تھی۔ ایک سچا واقعہ جو بتائے گا آپ کو کہ پاکستان فلم انڈسٹری میں کتنی غیرت مند خواتین آئیں اور انہوں نے کیا کیا مثبت مثالیں چھوڑیں، آج کا واقعہ اس کا عینی شاہد ہے۔ ناظرین، باری اسٹوڈیوز کے مالک باری ملک صاحب، یہ وہ زمانہ تھا جب باری اسٹوڈیو شاہ نور اور ایورنیو اسٹوڈیوز کے مقابلے میں نمبر 1 اسٹوڈیو بن چکا تھا، نگار خانہ بن چکا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس اسٹوڈیو کے اندر ایک مصنوعی گاؤں کا منظر بھی نظر آتا تھا، اور جتنی آؤٹ ڈور شوٹنگز تھی وہ اسی گاؤں کے اندر ہوتی تھی۔ اس کو باری اسٹوڈیو کا پنڈ کہا جاتا تھا، گاؤں کہا جاتا تھا۔ باری ملک صاحب کا تعلق دوستی دبئی کے حکمرانوں سے تھی۔ باری ملک پر جب بہت برا وقت آیا تھا، اس وقت جب اس کے بچوں نے باری ملک کے ان کو نکال دیا تھا گھر سے، وہ در بدر تھے، تو دبئی کے حکمران نے انہیں دبئی میں بلا کر کاروبار کرا کے دیا تھا، اور اداکارہ سلونی جو ان کی بیوی تھی وہ بھی اس وقت ان کے ساتھ تھی۔ تو ایک دن جب اسٹوڈیوز کا تمام نظم و نسق باری ملک صاحب کے ہاتھ میں تھا اور باری ملک صاحب کا طوطی بول رہا تھا، باری ملک صاحب نے دبئی کے حکمران کو اپنے اسٹوڈیوز میں آنے کی دعوت دی۔ باری اسٹوڈیوز کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، ملازمین کے لیے نئے کپڑے سلوائے گئے تھے، اور چاروں طرف پھول ہی پھول بکھرے ہوئے تھے کہ دنیا کا کوئی بہت اہم آدمی باری اسٹوڈیوز کا دورہ کرنے والا ہے۔ دبئی کے حکمران باری اسٹوڈیوز میں آ چکے تھے اور باری ملک صاحب کے دفتر میں براجماں تھے۔ مسرت نذیر اس وقت باری ملک صاحب کے آفس میں انٹر ہوئی۔ دبئی کے حکمران نے مسرت نذیر کو دیکھا، آنکھ بھر کے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ مسرت نذیر نے باری صاحب اور وہاں بیٹھے ہوئے مہمانوں سے اجازت چاہی کہ ان کی آج باری اسٹوڈیو کے باغ میں، وہ جو گاؤں تھا بنا ہوا، وہاں پر کوئی شوٹنگ تھی۔ دبئی کا حکمران ہکا بکا رہ گیا، خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے ملازم کے ذریعے اپنی گاڑی سے چیک بک منگوائی، ایک چیک کاٹا، چیک پر اپنے دستخط کیے اور باری ملک صاحب کے حوالے وہ چیک کیا اور کہا کہ ملک صاحب، میں نے اس چیک پر اماؤنٹ نہیں بھری، یہ چیک اس خاتون کے لیے ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے
आपके कमरे में आई थी। उसे कहिएगा कि इस चेक में जितना जी चाहे रकम भर ले। ये चेक नाजरीन दुबई का हुक्मरान दे रहा था अदाकारा मुसर्रत नज़ीर के लिए। बारी साहब ने हिचकिचाते हुए वो चेक अपने पास रख लिया। दुबई का हुक्मरान वहाँ से चला जाता है और बारी साहब शूटिंग पर गई हुई मुसर्रत नज़ीर को अपने कमरे में बुलवाते हैं। मुसर्रत नज़ीर उनके कमरे में आती हैं तो बारी साहब कहते हैं, मुसर्रत तेरी ते अज ओ लाटरी निकली है जिहड़ी दुनिया 'च शायद अज तक किसी होर दी ना निकली होवे। एडी वड्डी लाटरी ना मैं कदी वेखी है ना मैं कदी सुनी है। मुसर्रत नज़ीर ने कहा, मलक साहब बताइए मसला क्या है। बारी साहब ने दुबई के हुक्मरान का दिया हुआ चेक मुसर्रत नज़ीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि ये मेरे पास जो साहब बैठे हुए थे ये वालिये दुबई थे और इन्होंने आपके हुस्न से मुतासर होकर ना सिर्फ ये चेक दिया है बल्कि ये कहा है कि अगर आप दुबई आना पसंद करें तो वो अपना ज़ाती तैयारा पाकिस्तान भेजकर आपको बुलवा सकते हैं। मुसर्रत नज़ीर ने बारी मलक साहब के हाथ से वो चेक पकड़ा और उसे देखे बगैर उसको फोल्ड किया और चेक के 4 टुकड़े किए और ज़मीन पर फेंक दिया। बारी साहब हैरत से एकदम खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मुसर्रत तू है की कीता। मुसर्रत नज़ीर ने कहा, बारी साहब ए ते दिल आए दी गल है ना, मैं कबूल करा या ना करा। नाजरीन, मैं जाते जाते आपसे फिर गुजारिश करूँगा कि खावन नईम हाशमी ऑफिशियल को जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो फौरी तौर पर इसे सब्सक्राइब करें, इसकी घंटी का बटन दबाएं ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें वो आपको ढूंढनी ना पड़े, खुद आपके पास चली आए। जिन दोस्तों ने मोहब्बतों का इजहार किया हज़ारों लोगों ने, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं।